السلام علیکم سکس کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کل کے ورق کو بہت ہی احسن انداز سے جو ہے وہ لکھا ہوگا اور یاد کیا ہوگا. یعنی کہ کل ہم نے سلیس کی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سبق کے جو مشکل الفاظ کے معنی بک پر لکھنے والے تھے وہ کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ گرامر کی ایک جو ہے وہ اسم کی اقسام جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے کی تھی. آج بیٹا جو ہے وہ ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم وہ والے سوالات کریں گے جو بک کے اوپر حل ہونے والے ہیں. سوال نمبر 1، یہ سوالات ہیں، یہ تو ہم نے کرنے نہیں ہیں کیونکہ پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ سوالات جو ہے وہ اردو میں نہیں کریں گے. اس طرح سوال نمبر 2 ہے، یہ بھی ہم نہیں کریں گے. سوال نمبر 3 ہے، یہ نوٹ بک کے اوپر حل ہونے والا، یہ بعد میں کرتے ہیں. یہ سوال نمبر 4 ہے، یہ بک کے اوپر حل ہونے والا، یہ پہلے کریں گے. درست جواب کی نشاندہی کریں. بک کے پیج نمبر 12 پہ 12 پہ ہے. محترمہ فاطمہ جناح رحمہ اللہ نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ تو اس کا جواب کریکٹ ہوگا کراچی سے. قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 1929 میں. نمبر 3 ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ سیاست میں. نمبر 4 ہے، محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھی. نمبر 5 ہے، محترمہ فاطمہ جناح رحمہ اللہ قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھی؟ 70 برس. نمبر 6 ہے، ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح رحمہ اللہ نے کلینک کہاں کھولا؟ بمبئی میں. تو یہ سوال جو ہے بک کے اوپر حل ہونے والا جو آپ بک پر حل کریں گے. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے اور 8 ہے، یہ نوٹ بک پر حل ہونے والے ہیں. اور سوال نمبر یہ 9 جو ہے وہ ہم بک پر اوپر جو حل ہونے والا وہ پہلے کریں گے. متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. نمبر الف ہے، 1 ہے، 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. باپ آئے گا یہاں پر. با ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا. زمانہ طالب علمی آئے گا یہاں پر. مہاجرین کے لیے ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہے، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق. آب زر ہوتے ہیں سونے کے پانی. قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا. لقب ان کا مادر ملت ہے. قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا. اس طرح قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں. عملی سیاست سے کنارہ کش. انہوں نے بیماری کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی. انہوں نے بیماری آئے گا یہاں پر. آگے ہے سوال نمبر 10 اور 11، یہ نوٹ بک پر حل ہونے والے ہیں. اس طرح سوال نمبر 12 یہ بک پر حل ہونے والا ہے، یہ پہلے ہم کریں گے. ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا. یہ غلط ہے، بمبئی میں کلینک کھولا تھا. انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا. یہ بالکل صحیح ہے. وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھی. یہ غلط ہے کیونکہ وہ خود سیاست کرتی تھی، تو خواتین کو بھی سیاست میں آنے کا وہ کہتی تھی. انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات سر انجام دیں. بالکل صحیح ہے. محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی. یہ غلط ہے. انہوں نے وفات پائی ہے 1967، 57 میں نہیں ہے، 67 میں وفات پائی تھی. یہ غلط ہوگا. آگے ہے سادہ اور مرکب جملے. متجدد 2 جملے دیکھیے. میں نے پانی پیا، وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے. یہ آپ بیٹا اوپر سے دیکھ کے پڑھیے گا. جملہ الف میں ایک بات خبر بیان کی گئی ہے، جبکہ جملہ با میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں. جملہ ایک میں خبر ہے، میں نے پانی پیا، یہ خبر ہے. وہ اسکول نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار ہے. وہ اسکول نہیں آیا ایک، اور وہ بیمار ہے، یہ 2 باتیں بیان کی گئی ہیں. جس جملے میں ایک بات خبر بیان کی جائے اسے سادہ یا مفرد جملہ کہتے ہیں. جس میں ایک بات بیان کی جائے یہ والی، وہ سادہ یا مفرد جملہ کہلائے گا. سمجھ آ گئی؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے. ادا کریں وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے. یعنی کہ یہ 2
جملہ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر جو ہے مفہوم بیان کر رہے ہیں تو وہ مرکب جملہ کہلائے گا۔ دو سادہ جملوں کے درمیان اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیوں، کہ، چاہے وغیرہ جیسے حروف لگانے سے مرکب جملہ بنتے ہیں۔ مرکب جملے کو سادہ مفہوم جملہ بنانے کے لیے حروف کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جملے کی دو باتوں کو ایک بنایا جاتا ہے۔ دو جملوں کو بنانے کے لیے کون کون سے لفظ استعمال ہوں گے؟ اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیوں، کہ، چاہے وغیرہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے اگر ان کو کیوں یہ چیزیں ختم کر دی جائیں تو ایک جملہ بنانا ہو تو پھر یہ چیزیں ختم کر دی جائیں درمیان میں، اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیوں، کہ، تو پھر جو ہے وہ ایک سادہ جملہ بن جائے گا۔ مرکب جملہ: میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دو مرکب جملہ نا، سادہ جملہ بنانا ہے اس کو، میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں جو ہے وہ ہم نے کیک ختم کر دیا، ٹھیک ہو گیا، تو وہ ایک سادہ جملہ بن گیا۔ مرکب جملہ: وہ یہاں آیا اور چلا گیا۔ سادہ جملہ: وہ یہاں آ کر چلا گیا، آیا ختم کر دیا اس میں ہم نے جو ہے نا، اور بھی ختم کر دیا ہم نے، تو وہ ایک سادہ جملہ بن گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مندرجہ ذیل جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ یہ جملے ہیں مرکب جملے، ان کو سادہ جملوں میں بنانا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو، میں تمہیں محنت کرنے کا کہوں گا، میں تمہیں محنت کرنے کا کہوں گا، تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو، تم آتے جاتے ہو، تم جو آؤ تو بہار آ جائے، تمہارے آنے سے بہار آ جاتی ہے۔ یہ مرکب جملے ہیں، ہم نے اس کو سادہ جملوں میں بدل رہے ہیں۔ وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا، وہ وعدے کر کے یاد نہیں رکھتا۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ اسی طرح بک کے اوپر ہی جو ہے وہ سادہ جملوں کے اندر ان کو کنورٹ کر دینا ہے۔ یہ تو جو وہ چیزیں تھیں جو بک کے اوپر ہیں اور ان کو آپ نے بک کے اوپر حل کر کے ان کو اسی طرح یاد کر لینا ہے۔ اب وہ سوالات جو کاپی کے اوپر حل ہونے والے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 3 تھا الفاظ ان کا مفہوم، تو آپ اسی طرح جو ہے وہ آج کی ڈیٹ لگائیں گے 22 مئی 2021، جماعت کا کام بروز ہفتہ، یہ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، عنوان ذیلی عنوان مارکر کے ساتھ لکھ کر یہ بلو انک کے ساتھ پین کے ساتھ لکھنا ہے، مادری ملت فاطمہ جناح اور اس کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 3 ہے اسی طرح جو ہے جیسے میں نے کیا ہے، خوبصورت باکس بنا کر اچھی رائٹنگ کے ساتھ، خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ۔ بیٹا رائٹنگ کو بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ رائٹنگ پر فوکس کریں، جتنی رائٹنگ آپ کی اچھی ہوگی اتنے ہی آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ نمبر 1 ہے خیر بات کہنا، اس کا مفہوم ہے چھوڑ دینا، دور اندیش، دور تک سوچنے والا انسان، شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنا، شرمندہ تعبیر، ہر خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے، شرمندہ تعبیر کا مطلب پورا ہونا، وہ خواب جس کا مطلب وہ تعبیر جس کا مطلب پورا ہو جائے، یا وہ خواب جس کا مطلب پورا ہو، وہ خواب پوری ہو جائے۔ کنارہ کش ہونا، ہر خواب پوری نہیں ہوتی لیکن جو خواب پوری ہو جائے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ شرمندہ تعبیر ہے، یہ خواب پوری ہو چکی ہے۔ کنارہ کش ہونا، چھوڑ دینا، تو یہ آپ اسی طرح جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ ان کا لکھ دیں گے، یہ الفاظ اور مفہوم یہ مارکر کے ساتھ لفظ لکھیں گے، باقی یہ بلو انک کے ساتھ۔ سوال نمبر 5 ہے اعراب لگائیں۔ نمبر 1 معتمد، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر جزم، تا کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر اور دال کے اوپر جزم۔ نمبر 2 معاون، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، واو کے نیچے زیر اور نون کے اوپر جزم۔ کردار، کاف کے نیچے زیر، را کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر، الف خالی اور را کے اوپر جزم۔ نمبر 4 قومیت، کاف کے اوپر زبر، واو کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر، یا کے اوپر تشدید، پھر زبر اور تا کے اوپر جزم۔ تدریس، تا کے اوپر زبر، دال کے اوپر جزم، را کے نیچے زیر، یا کے اوپر جزم اور سین کے اوپر بھی جزم۔ بیٹا یہ اکثر بچوں کے غلط ہوتے ہیں، ان اعراب کو یاد کریں۔ دیکھا آپ نے بھی پیپر دیے ہیں، ان میں سے کسی بچے کی فل نہیں نمبر ہیں اس کے اندر، یعنی کہ ہر بچہ اس میں مسٹیک کر رہا ہے، الا ماشاءاللہ ایک آدھے بچے نے پورے جو ہے وہ صحیح کیے ہوں گے، بغرنہ ہر بچے نے جو ہے وہ یہ اعراب غلط کیے ہیں۔ یہ اعراب کا سوال امپورٹنٹ ہے، پیپر کے اندر لازمی آتا ہے، ان اعراب کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور پھر ان کو حل بھی کریں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو ہے وہ جو چیزیں کروائی جاتی ہیں ان کو یاد بھی کیا کریں، اکثر بچوں کے اعراب غلط ہوتے ہیں، اس کے اوپر مکمل بیٹا فوکس کریں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 الفاظ مترادف،
ایسے ہی باکس بنا کر آپ نے جو ہے وہ الفاظ مترادف نہیں. خواتین اس کا مترادف ہے عورتیں، یعنی کہ اس سے ملتے جلتے مترادف میں ہوتے ہیں ملتے جلتے الفاظ. قوم نسل، اقتصادی معاشی، قوت طاقت لائق قابل حیثیت اور مقام. اس کے بعد ہے سوال نمبر 8 الفاظ متضاد یعنی کہ اس کے الٹ الفاظ کے. حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی، براہ راست، بالواسطہ، قوت کمزوری، وفات حیات. تو یہ آج کا ہمارا اردو اے کا کام تھا جو بک کے اوپر نوٹ بک کے اوپر کرنے والا تھا. نیٹ کاپی کے اوپر آپ نے اسی طرح خوش خط کر کے اس ورک کو اپنے کرنا ہے اور پھر جو ہے وہ جو بک کے اوپر بھی حل کیا ہے اور جو نوٹ بک پہ آپ حل کریں گے آج کی ڈیٹ لگا کر وہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہم اردو بی کا بھی کام کرتے ہیں. گرامر کا صفحہ نمبر جو ہے 134 ہے، 134 پہ آ جائیں. ہم پیراگراف کریں گے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے حوالے سے. تو جو میں نے کٹ کیا ہے وہ آپ اس طرح کٹ کر دیں گے. یہ دیکھیں آپ کے بزرگوں کا وطن کشمیر تھا، یہ آپ کٹ کر دیں. یہ آگے بھی یہاں آپ کو علامہ سید میر حسن جیسے استاد ملے جنہوں نے آپ کے خداداد ذہن کو خوب چمکایا، یہ بھی آپ کٹ کر دیں. اس کے نیچے یہ سارا کریں گے آپ، یہ نیچے والا پیراگراف سارا کٹ کر دیں گے جیسے میں نے کٹ کیا ہے. یہ بھی آپ جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک کٹ کر دیں گے. باقی جو کٹ نہیں کیا وہ آپ پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے جیسے ہم نے پہلے پیراگراف کیا ہے کہ سپیس نہیں دینی. اسی طرح آپ نے یہ پیراگراف جو ہے وہ اردو بی کی کاپی کے اوپر جو ہے وہ لکھنا ہے اور اس کو خود ہی یاد کرنا ہے. یہ الفاظ ہیں، اس کو خود ہی یاد کریں. آپ 6 کلاس میں اردو پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ خود ہی یاد کریں. پیراگراف لکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، جیسے پہلے ہم نے کیا تھا ویسے ہی آپ نے ایک طرز کے ساتھ خوبصورت آج کی ڈیٹ 22 مئی 2021 ڈال کے بروز ہفتہ عنوان ڈال کر نیچے ذیلی عنوان علامہ اقبال یہ ڈال کر آپ خوبصورت طریقے سے آپ اس کو کریں گے. یہ دیکھیں ہم نے یہ پیراگراف کیا تھا 13 اپریل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اسی طرح شروع سے 2-3 لفظ کی جگہ چھوڑ کر، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر بچوں نے پیپر کے اندر بھی غلط کیا ہے کہ شروع سے لکھ رہے مارجن لائن کے ساتھ ہی، اور کاپی کے اوپر جب لکھا اس کو بھی مارجن لائن کے ساتھ ہی جو ہے وہ لگا کر آپ نے لکھا، لیکن یہ غلط ہوگا. 2-3 لفظوں کی جگہ چھوڑ کر پھر پیراگراف علامہ اقبال کا آپ نے شروع کرنا ہے. یہاں سے لے کے ایک ہی طرز کے ساتھ جو ہے وہ لکھتے جانا، کوئی سپیس، اور آخر میں یہاں تک آپ نے اس کو ختم کر دینا. کوئی سپیس ڈالیں گے درمیان میں تو وہ سارا پیراگراف جو ہے وہ کراس ہو جائے گا اور آپ کی کوئی بھی نمبر نہیں ملیں گے، بے شک وہ آپ نے صحیح کیوں نہ لکھا ہو. اسی طرح آپ پیراگراف اردو بی کی کاپی پہ لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے. مجھے امید ہے کہ آج کے ورق کو بہت ہی ایسا انداز سے آپ لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے. بیٹا جو ہے وہ آج نیٹ کا تھوڑا مسئلہ بن رہا ہے، جو ہے وہ اپلوڈنگ بہت لیٹ ہو رہی ہے، اس وجہ سے لیٹ کام آپ کو جو ہے وہ آج اپلوڈ ہو رہا ہے. تو کوشش کروں گا آئندہ جو ہے وہ جلدی بھیجنے کی کوشش، لیکن آج کے لیے جو ہے وہ یہ کام تھا کہ آپ جو ہے وہ نیٹ کا تھوڑی پرابلم بن رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کام آپ کا ذرا لیٹ ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آج کے ورق کو اردو اے کے کام کو بھی ایسے طریقے سے کریں گے، سمجھ آ گئی ہوگی، اور اردو بی کے کام کو بھی جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے میری اس بات کے اوپر عمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.